سیلانی گئے تھے ہمارے ہندو بھائی 2000 جو تھے، ہر کوئی یہی کہہ رہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری جانیں بچائی، ہماری خدمت کی، ہمارے لیے بغیر پیسے کے یہاں تک بھیجے۔ یہ تو کئیوں ویڈیو آ رہی ہیں۔ ہمارے دیش کے انسانیت کو قتل ہوا ہے، ان کی قتل کے اوپر انہوں نے اس طرح سے خوش ہیں جیسا کہ ہندو مسلمان ہو گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی ہے کہ اس ملک کے ہم بھی حقدار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں۔ یہ ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانفشانیاں کی ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کے بعد یہ ملک کو آزادی ملی۔ ایک اتنی سینسیٹیو جگہ کے اوپر جہاں پر ہزاروں لاکھوں ٹورسٹ جا رہے تھے، تو گورنمنٹ کا فرض تھا کہ وہاں پر پولیس کا بندوبست ہونا، یا ملٹری کا ہونا، یا کسی ہوم گارڈوں کا ہونا، یا وہاں پر سرکاری عملے کا رہنا ضروری ہوتا ہے، یا وہاں پر ان کی حفاظت کے انتظام باقاعدہ کرنا چاہیے تھا۔ اب ڈھول پیٹنے سے خود نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں یہاں لگ رہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسی اور حکومتیں اس چیزوں کے لیے فیل ہو کے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ It does not matter what religion he is from. Our religion does not allow this kind of killing in any terms. As Maulana was telling, it does not allow at all. It has to be away from it. آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہم طرف کی صدارت کی جانب سے، اور عوام کے لیے کیا پیغام دیا گیا؟ اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ جو اوقاف کا جو معاملہ سامنے آیا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے ایک نتیجے پر ہم لوگ پہنچے تھے۔ اسے جو ہے ایک پریس میٹ کر کے بنگلور پریس میٹ میں جائیں گے، اس کے ساتھ میں جو ہے کچھ غیر مسلم لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جانا، اور جو ہے جو سینٹرل گورنمنٹ جو بات کو اٹھائی ہے اس کے متعلق ہم لوگوں کو ہم لوگ بات کریں گے، اور قوم کے سامنے بھی بات رکھیں اور حکومت کے سامنے بھی بات رکھنے کی سوچی تھی۔ اتفاقاً یہ جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک جو دلی کے اندر ایک پروگرام انہوں نے رکھا تھا، ہم نے یہ سوچا کہ بھئی چلو انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اسے دیکھ لیں۔ تو اس انتظار میں تھے کہ وہ بھی وقت آیا اور وہ نکل گیا۔ اتفاقاً جو ہے جس طرح نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو گھبرا گئے تھے، یہ اوقاف کی بل جو ہے سینٹرل گورنمنٹ میں جو پاس ہوئی ہے، ان لوگوں کی تائید کی وجہ سے ہی پاس ہوئی ہے۔ یہ جب افواہ اٹھی تو یہ لوگوں کے اندر گھبراہٹ سی ہو گئی تھی۔ وہ اس لیے ہم دعوے سے بولتے ہیں کہ جب 2019 میں جس طرح سے پلوامہ میں ہوا تھا، 40 نوجوان ہمارے شہید ہوئے تھے، اس سے پہلے جو چائنا بارڈر کے اندر جو 20 ہمارے اس دیش کے جوان جو ہے ملٹری فوج کی جو شہید ہوئے تھے، اسے دبانے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کام جو پلوامہ کیا، 2019 کا معاملہ تھا۔ اس ٹائم وہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر تھا عمران خان مسکرا کے بول رہا تھا، یہ معلوم ہے ہندوستان کے اندر الیکشن ہے، یہ الیکشن کی بات ہے۔ جیسے کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ہم لوگ جا کر کے کیا پلینوں کو اندر بھیج کر کے اسٹریچ کر دیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ ایک طرح سے ملک کے اندر ایک طرح سے انہوں نے ایک وہم پھیلایا تھا۔ آج اسی طرح سے جو بتا رہے تھے، یہ وہاں کی جو معاملہ ہوا ہے اس سے لے کر کے آپ واپس آ جائیے، ہمیں اس سے کیا لینا ہے۔ تو اس بندے نے کیا کہا، جو ملٹری کے کیمپ کی طرف، ہماری ملٹری کیمپ کی طرف وہ آئے ہیں، آپ بتاؤ اس کے اندر کیا وہ مسلمان تھے یا پھر غیر مسلم تھے یا نہیں؟ یہی گورنمنٹ جس طرح سے پلوامہ میں جو RDX لے کر کے آئے تھے، وہاں پہ تمام پوسٹوں کو ہٹا کر کے کو آتنکوادیوں کو لے کر کے مسلمانوں کے اوپر بدنامی جو کی تھی، کیا یہ بھی اسی طرح نہیں ہے کیا؟ ہو سکتا ہے ISI کی طرف سے انہوں نے بلایا ہوگا، وہ ملٹری میں انہوں نے پناہ دی ہوگی، لیکن یہ سب اس کی تحقیق ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان مسلمان مسلمان۔ کشمیر کے اندر جتنے سیلانی گئے تھے ہمارے ہندو بھائی 2000 جو تھے، ہر کوئی یہی کہہ رہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری جانیں بچائی، ہماری خدمت کی، ہمارے لیے بغیر پیسے کے یہاں تک بھیجے۔ یہ تو کئیوں ویڈیو آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو ان کے جو پالتو جو لوگ ہیں، ہندوتوا کے نام کے اندر جو ہمارے اس ملک میں ہندو مسلمانوں میں جو نفرت پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اسے جو شے دے رہے ہیں،
یہ کون دے رہے ہیں؟ یہ حکومت نہیں تو اور کیا. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں یہی نریندر مودی یہ کہتے پھر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم آپ کو گجرات ماڈل بنا دیں گے. بے شک جس طرح گجرات کے اندر انہوں نے جانوں اور خون کی ہولی کھیل کر اپنی حکومت بنائی تھی، اسی طرح سارے ملک کے اندر جب سے انہوں نے آئے اسی طرح سے ہندو مسلمان کو لڑوا کر یہ جو انہوں نے جو کھیل کھیلنا چاہا وہ اس میں ناکام رہے. تو انہوں نے کبھی چائنا کے اندر ہمارے جوانوں کو کٹوا دیا، کبھی انہوں پلوامہ میں مروا دیا. آج سیول جو ہمارے جو سیلانی گئے تھے کشمیر کے اندر ان کے اوپر انہوں نے گولیاں چلا دی. اور ISI اور پاکستان ہمیں ان سے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے ISI کو وہاں پہ پناہ کون دیا؟ جس طرح سے وکرم سنگھ کرنل کو بتا رہے تھے. اس کا جواب حکومت کیوں نہیں دے رہی ہے؟ آج تک کئی ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ ابھی پلوامہ کا جواب آج تک ہمیں نہیں ملا، لیکن ان کا جواب ان کے پاس ہے نہیں. اب دیکھو بے شرمی کی حد ان کی. جس طرح PM نریندر مودی جو بہار کے اندر گئے چنائی ریلی کے اندر اس طرح ہنس رہا تھا وہ نالائق نتیش کمار، جیسے کہ اس کے لیے کامیابی مل گئی. ہمارے دیش کی انسانیت کو قتل ہوا ہے، ان کی قتل کے اوپر انہوں نے اس طرح سے خوش ہے جیسا کہ ہندو مسلمان ہو گیا ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے اندر PM بھی اس طرح سے بتا رہے ہیں. یہ کون سی یہ لوگوں کی ذہنیت بن چکی ہے پتہ نہیں ہے. ہمارا یہی پیغام ہے سدائے اتحاد سے ہمیشہ جو ہے ہم نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، محبت کے ساتھ میں ہر کسی کو ساتھ لے کر کے چلنے کا ہم نے کام کیا ہے. اسی درد کو لے کر کے ہم آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اس قوم کے لیے اور جتنی غیر مسلم ہے تمام قوم کے لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی باتوں پہ مت آئیے. ہاں ٹھیک ہے کچھ ان کے پالتو ہیں، ان کی وجہ سے جو نعرے بازی ہوگی ان کی طرف سے جگہ جگہ پر اکسانے کی کوشش ہوگی. اس کے اندر بہت سارے سیکولرزم یعنی کہ انسانیت کے ماننے والے ہر قسم کی یعنی کہ ہر ذات کے لوگ موجود ہیں. ان کو بھی اور ہم مسلمانوں کو ساتھ مل کر کے ان کم ظرفوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ جو پیغام جو ہے ہم نے سدائے اتحاد سے دینا چاہ رہے ہیں. جی بتائیے سب سدائے اتحاد کا کیا پیغام ہے اس پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سدائے اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے جو 16 سال سے لگ بھگ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ ہماری برادری کے اندر مسلمانوں کے اندر جتنے بھی مسلک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ان کی آواز کو بلند کیا جائے. اور ہم ایک ہے مسلمان، ہمارا اسلام ایک ہے، کلام پاک ایک ہے، کعبۃ اللہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے. اس پیغام کو لے کے سدائے اتحاد 16 سال سے کام کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس چیز میں کامیابی بھی کی. کئی بڑے بڑے پروگرام بھی کیے ہم نے. جب ملک کے اوپر سیاست کے اوپر کچھ پریشانیاں سامنے آئی اس ٹائم پہ سدائے اتحاد نے اپنا رول بہت ہی سیکولر طریقے سے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے اچھی طرح سے انجام دیا ہے. جس کے بعد ہم جو چاہتے تھے ہمارا یہی ہے کہ اس ملک کے ہم بھی حقدار ہیں، ہم کرایہ دار نہیں. یہ ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانفشانیاں کی ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کے بعد یہ ملک کو آزادی ملی ہے. اور آج ملک جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک امن سے، شانتی سے، بھائی چارے سے ہندو مسلمان کو نہ کرتے ہوئے ایک اچھے حصے ہندوستان کی عوام اس ملک کی ترقی اور فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرے. اور حکومتوں کا بھی فرض ہے کہ حکومت کرنا الگ بات ہے، مگر حکومت آنے کے بعد اور پاور رہنے کے بعد کس طریقے سے اپنی جوابداریوں کو نبھایا جائے، کس طریقے سے گورنمنٹ کا فرض جو ہوتا ہے وہ نبھایا جائے، اس کے اوپر باقاعدہ کام کیا جائے اور لوگوں کی حفاظت کی جائے. پہلگام میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں میڈیا میں ہم نے سنا ہے، کیونکہ ایک اتنی سینسیٹیو جگہ کے اوپر جہاں پر ہزاروں لاکھوں ٹورسٹ جا رہے تھے تو گورنمنٹ کا فرض تھا کہ وہاں پر پولیس کا بندوبست ہونا یا ملٹری کا ہونا یا کسی ہوم گارڈوں کا ہونا یا وہاں پر سرکاری عملے کا رہنا ضروری ہوتا ہے، یا وہاں پر ان کی حفاظت کے انتظام باقاعدہ کرنا چاہیے تھا.
अब ढोल पीटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ लग रहा है कि हमारी इंटेलिजेंसी और हुकूमतें इस चीजों के लिए फेल होकर दिखती हुई नजर आ रही है। अब इसमें किसका रोल क्या है वो अवाम के ऊपर है, वो तय करना है कि इसमें किसकी गलती है। और आज तो जो सबसे बड़ा दुख और दर्द की बात यह है कि हम सभी इस हिंदुस्तान के पूरी हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी माइनॉरिटीज हो या सदा इत्यादि, इसके साथ हम उनके गम में शरीक है। जो लोग मारे गए हैं उनके फैमिली के, उनके लिए हमारी हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि उनको बाकायदा इंसाफ मिले और वो जालिमों को, जो भी हो, वो मुसलमान ने किया, हिंदू ने किया या किसने किया, या पाकिस्तान ने किया या अमेरिका ने किया, हमें ये कोई मतलब नहीं। उसको देखने वाली हुकूमत का फर्ज है कि उसे एनालाइज करे और उसका बाकायदा जो भी मुजरिम है उनको सजा दी जाए, चाहे वो कोई मुल्क ही क्यों ना हो, वो मुल्क को बराबर का जवाब दिया जाए। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान, हमारा वतन हिब्बुल वतनी मिनल ईमान। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेरे सरकार दो आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन की वफादारी हमारा फर्ज और फरीजा है। इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि बराए मेहरबानी, अब गवर्नमेंट बहुत हो चुका है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो नजरअंदाज नहीं की जाती है, बहुत चीजें ऐसी हुई है जो लगता है कि ये फेक है। मगर अब हमारी जो उम्मीदें हैं और हम गवर्नमेंट से और सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार ये सब चीज़ों को हिंदू मुसलमान ना करते हुए, लोगों को, ये मुल्क के अवाम को ना बांटते हुए, मुल्क की अवाम की हिफाजत और उनकी फलाह और बेहूदी के काम हो और मुल्क की तरक्की हो। आज हर नौजवान बेकार बैठा हुआ है, उसके हाथ में काम नहीं है, काम के लिए मजबूर है, उसको काम दिया जाए। हर चीज जहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, जमीन आसमान उतनी महंगाई चढ़ गई है, वो महंगाई कैसे दूर की जाए, वो सरकार इस पे बाकायदा गौर करे और इस हिंदुस्तान की आवाम को सुकून के साथ और आपसी भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, सबको एक होके, हम नेक होके, सब एक होके ये मुल्क की तरक्की के लिए हम कोताह हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, इसमें कोई जात पात का नहीं लाते हुए। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस टाइम सभी ने, कि एक पर्टिकुलर धर्म वालों ने ही नहीं इसके आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है, सब ने दी है। तो मेरा यही कहना है और सबसे यही है कि पुलावा सबसे पहले तो हम उन शहीदों के, उन मरने वालों के लिए अकीदत पेश करते हैं। हमारी तरफ से उनके ख़ानदान वालों को हम अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको सब्र बख्शे और उन लोगों को इस चीज़ का जो सदमा हुआ है, जो बेटियां अपने खाविन को खो चुकी है, जो माएँ अपने बेटों को खो चुकी है, जो बहनें अपने भाई को खो चुकी है, अल्लाह ताला उनको सजाए सब्र अता करे, ये हम चाहते हैं। मासूम लोग चले गए, तो इसका हमारे पास एक ही जवाब है कि हमेशा सियासतदान बेकसूरों के कंधे के ऊपर ही बंदूक चलाते हैं। ना उनके कोई खानदान वाले आते हैं, ना उनका कोई रिश्तेदार आता है। जिस तरह पे आज दिन तक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी वाक़यात बने उसमें बेकसूरी मारे गए, अवामी मारी गई है, नुकसान बेकसूरों का अवामों का हुआ है। उसमें ना देखा जाता है कि कौन सी जात है और कौन सी ये है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आज उनको अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है, हुकूमत करो, अच्छी बात है, मगर आपकी हुकूमत का भी एक जुल्म की इंतहा नहीं हो, जो इतना जुल्म भी नहीं हो चाहिए कि जो लोगों के बर्दाश्त ना हो, अंदर से ज्वाला ना फूट जाए और ये मुल्क की बर्बादी ना हो, नुकसान ना हो, दंगे फसाद ना हो और ये मुल्क सलामती से आराम से रहे। जो हमला हुआ दहशतगर्द और सयाहों पर, जो टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए गए थे, सैर तफरीह के लिए गए थे, ऐसे लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया, तो क्या फरमा रहे हैं आप? सदा एहतियात की जाती है। पहलगाम का जो हादसा पेश आया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हिंदुस्तान में जितने बसने वाले लोग हैं जो सेकुलर जहनियत रखते हैं, हर एक का दिल इस हादसे से छलनी हो गया और वहाँ पर जो लोग थे उनके एहसासात को जब देखा जा रहा है तो महसूस हो रहा है कि इतने सारे बेगुनाहों की जान बग़ैर किसी जुर्म के ले ली गई और इस पर
جو ہے ذرہ برابر بھی کسی کو احساس تک نہیں. اور میڈیا جہاں تک رپورٹیں پیش کر رہی ہے جو گودی میڈیا ہے تو بہت ساری غلط چیزیں اس طرح کی ہندو مسلمان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے غیروں میں اور اپنوں میں ایک غلط میسج پہنچ رہا ہے. ابھی ان سیاحوں کو کشمیر کے نوجوانوں نے جو گھوڑا سواری کراتے ہیں وہ احباب اپنے کھاندوں پر لے کر جس طریقے پر گئے ہیں، ساجد نامی ایک شخص، اس کی جرأت کو سلام کرنا چاہیے کہ اس نوجوان نے 2.5 کلومیٹر ایک نوجوان کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر ایمبولینس کے حوالے کیا اور اس کے علاج و معالجے کی کوششیں کی گئیں. اور ساجد خود کہہ رہا ہے میرا تو ویڈیو پکڑ لیا گیا، ورنہ تو جتنے گھوڑ سواری کرانے والے کشمیری احباب تھے ہر ایک مجھ سے زیادہ محنت کیے ہیں، ہر ایک ساجد بنا ہوا تھا. تو ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے میڈیا جو ملک کا لوگوں کے سامنے ایسی باتیں پیش کر رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں وہ فرقہ جو پہلے سے تعصبیت کا شکار ہے، کشمیر میں پڑھنے والے، کشمیر کے جو بچے ملک بھر میں پڑھ رہے ہیں اور بچیاں جو پڑھ رہی ہیں ان پر ناحق جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے اس حادثے کے بعد. تو اس لیے ملک کے تمام باشندوں کو سمجھنا چاہیے کہ میڈیا کا جو غلط رویہ ہے وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بتلایا کچھ اور جاتا ہے. تو اس لیے ہندوستان کے جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں ہم سب آپس میں مل کر رہتے ہیں اور مل کر رہتے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے اپنے کسی غلط رویے کے ذریعے کشمیری بھائیوں پر اور بہنوں پر جو ملک کے مختلف حصوں میں کالج وغیرہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان پر کوئی ظلم و ستم نہ ہو. اور حکومت سے ہماری درخواست یہ ہے کہ فوراً اس تعلق سے اقدام اٹھائے. آپ دیکھیے کہ دلی کی جو پولیس ہے وہ سینٹرل حکومت کے قبضے میں ہے، اسی طرح کشمیر کی جو پولیس کا جتنا مسئلہ ہے وہ بھی سینٹرل حکومت کے قبضے میں ہے. جیسے کہ کہا گیا کہ اب اس مسئلے میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں سیاحوں کے لیے ایسے انتظامات کرتے اور اس طرح کے لوگ نہ آتے اور اس طرح کا حملہ نہ ہوتا. تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کی. تو اس میں حکومت ناکام ہوئی ہے اور اس تعلق سے جلد از جلد جو ہے جن جن مظلوموں کی جانیں گئی ہیں ان کو انصاف دینا چاہیے اور فوراً ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذہب اسلام جو ہے ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. مذہب اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ ناحق قتل کسی کا کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری انسانیت کا قتل ہے. تو اس لیے اس طرف لوگوں کا رجحان لے جانا اور اس طرف چیزیں منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے. سارے امت مسلمہ کے مسلمان چاہے جس مکتبہ فکر کے بھی ہوں ہم اس بات کا شدید طور پر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور جو کچھ انہوں نے یہ کام کیا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ہم انہیں مسلمان مانتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے صدا اتحاد کرناٹک اس تعلق سے بہت متفکر ہیں اور شدید طور پر تمام مکاتب فکر اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. الرحیم ابھی قریب میں پہلگام کشمیر میں جو ظالمانہ انداز میں ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو، ہمارے وطنی بھائیوں کو
جو بے رحمی سے قتل کر دیا، ہم سب صدا اتحاد کی جانب سے سب سے پہلے پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جتنے مظلومین ہیں ہم سب ان کے ساتھ برابر ان کے غم میں شریک ہیں اور ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام کے معنی ہی امن و امان کے ہیں، تو ہمارے مذہب اسلام میں پڑوسی کو تکلیف دینے سے بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے، اسلام پر چلنے والا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تربیت فرمائی ہے، تو ہمارا مذہب اسلام ایسی چیزوں کا پرزور مخالف ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، اور جو مجرمین ہیں جنہوں نے اتنا دہشت گردانہ جو دہشت گرد ہیں، ان تمام دہشت گردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہاں میری اور ایک درخواست یہ ہے کہ یہاں جیسے ہی جتنے بھی وہاں شہید ہوئے ان میں سے مسلمان بھی ہمارے جانے والوں میں، اور اسی طرح سے ہمارے وطنی بھائی بھی ہیں، یہاں کوئی مذہب کا نام نہ دیا جائے، مسلمان تھے یا ہندو تھے، یہاں سب کے سب ہندوستانی تھے، یہ دیکھا جائے، اور اسے مذہبی رنگ نہ دیا جائے۔ اس طرح سے مذہبی رنگ دیتے رہیں گے تو ایسے واقعات کرنے والوں کو دہشت گردوں کی ہمت بڑھے گی۔ اگر ہم اسے مذہبی رنگ دیے بغیر اگر ہم اسے کڑی سی سزا دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ ایسے واقعات ہمارے ملک میں نہیں ہوں گے۔ ہمارے ملک کا ایک باشندے کا قتل بھی گویا کہ ہمارے تمام انسانیت کا قتل، تمام انسانیوں کا قتل ہے۔ اس لیے میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، صدا اتحاد کی جانب سے ہم درخواست کرتے ہی کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کوئی بلا کسی اسے مذہبی رنگ دیے بغیر اسے مکمل اچھی طرح تحقیق کیا جائے، تاکہ ہمارا ملک امن و امان سے رہے۔ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے، اسے ماحول نہ بگاڑے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کے آڑ میں دوسرے کشمیریوں کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے وطن والے ہیں، ان کو اس آڑ میں تکلیف دینا صحیح چیز نہیں ہے۔ حالانکہ سارے نیوز آ رہے ہیں، سارے جتنے وہاں سیاح تھے، ٹورسٹ تھے، اس وقت جتنے بھی موجود تھے، سب نے کشمیری بھائیوں کی وہاں ان کی مکمل انہوں نے کھلم کھلا تعریف کی ہے، اور ان کی مکمل تعریف کی ہے، اور اسی طرح سے ان کو سراہا ہے۔ واقعی انہوں نے بہت قربانیوں سے ان جتنے بھی وہاں بیمار زخمی تھے ان کی بھی انہوں نے نگرانی کی ہے، حفاظت کی ہے، ایمبولینس تک، اسپتال تک پہنچایا ہے۔ ہم تمام بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، خاص طور سے کشمیر میں، امن و امان قائم رہے، اسے دوسرا رنگ، مذہبی رنگ نہ دے، بلکہ اسے ملک کو امن کی طرف لے جانے کی طرف کوشش کرے۔ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے ملک کے ہر باشندے کی حفاظت کرے، اور اسے قانونی اعتبار سے اسے یہ جتنے مجرم ہیں ان تمام کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. All of us have gathered here to condemn the Tuesday's attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam. Unarmed people were attacked. An ordinary person was attacked. An Indian was attacked. It is not just a Hindu. It is not on any kind of religion. An ordinary man, unarmed man was attacked. This is an assault not just on them, it is for the entire country. It does not matter what religion he is from. Our religion does not allow this kind of killing in any terms. As Maulana was telling, it does not allow at all. It has to be away from it. We have to, Islam teaches us how to give a profit to the other person, including our neighbor. It gives this kind of teachings, and we, Sadat Ittihad, we condemn it. We also tell the people of, we also want to tell the people of those
those who got killed in Pahalgam, that we share their grief. A terrorist should be given the possible best punishment, because they are not just the traitors, they are traitors of our country, but also for the humanity. Thank you.